غزہ کے لوگ مہینوں سے مزاحمت کرتے نہیں تھک رہے اور ہم پاکستانی پرامن ماحول میں بیٹھ کر بائیکاٹ سے تھک گئے۔ ایک تازہ سروے کے مطابق پاکستان کے اندر نومبر کے مہینے میں بائیکاٹ کی شرح 83% تھی، جبکہ دسمبر میں یہ شرح 83% سے کم ہو کر 60% رہ گئی۔ اصل میں ہم پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ٹرینڈنگ میں چلتی رہے، بار بار ہمارے سامنے آتی رہے، ہم اس پر تو عمل شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ٹرینڈ کم ہو جائے تو ہم بھی اسے بھلانے میں دیر نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کسی ٹرینڈ کا محتاج نہیں، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اس کو ہم نے مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا ہے، اور بائیکاٹ کے اس عمل کو ہلکے میں بھی بالکل نہ لیں، کیونکہ ہمارے اس بائیکاٹ سے اسرائیل کو فنڈ کرنے والی کمپنیوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا اثر اسرائیل کی معیشت پر براہ راست پڑ رہا ہے اور انشاءاللہ اسرائیل کی شکست کے اسباب میں سے ایک سبب ثابت ہوگا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی جنگ بغیر پیسوں کے نہیں لڑی جا سکتی۔ جنگ لڑنے کے لیے خطیر رقم چاہیے ہوتی ہے، اور بڑے بڑے ملک جنگ سے کتراتے بھی اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنی معیشت تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ طاقتور ممالک معیشت اور تجارت کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اور کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلا وار اس کی معیشت پر کیا جاتا ہے۔ بائیکاٹ اسرائیل کی معیشت اور تجارت کو تباہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم وہاں جا کر براہ راست اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہم مجبور ہیں، لیکن بائیکاٹ کی جنگ ہم اسرائیل کے ساتھ براہ راست لڑ سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس بائیکاٹ کے اثرات اسرائیل کی معیشت پر مرتب ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اسرائیل جو طاقت کے نشے میں دنیا کے جدید ترین ٹینک لے کر غزہ پر چڑھ دوڑا تھا، آج بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اربوں روپے خسارہ اٹھانے کی وجہ سے سب سے پہلے اس نے اپنے مارکاوا ٹینکوں کو واپس بلایا، جو دنیا کے جدید ترین اور مہنگے ترین ٹینک ہیں، اور ان کی جگہ پرانے ٹینکوں سے گزارا چلانا شروع کیا۔ جب اس سے بھی خسارہ کنٹرول نہیں ہوا تو گولانی بریگیڈ، جو جدید اسلحے سے لیس اسرائیل کی سب سے طاقتور ترین بریگیڈ ہے، اسرائیل نے اس کو واپس بلا لیا۔ یاد رہے، گولانی بریگیڈ وہی بریگیڈ ہے جس نے غزہ کی پارلیمنٹ پر قبضہ کیا تھا، اور قبضے کی تصویر بھی شائع کی تھی جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ قبضے کے کچھ ہی دنوں کے اندر تصویر میں نظر آنے والے تمام فوجیوں کو جانبازوں نے ختم کر دیا۔ جب اس سے بھی کام نہیں بنا اور اسرائیل کی معیشت کا خسارہ کنٹرول میں نہیں آیا تو اب تازہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی شمالی پٹی سے اپنی فوج واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ بھی صرف اور صرف جنگ کے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کی معیشت کس قدر تباہی کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک طرف ریڈ سی میں یمن کے جوان بیٹھے ہیں جو اسرائیلی بیڑوں کو ہلنے تک نہیں دے رہے، اور دوسری طرف عالمی بائیکاٹ ہے جس نے اسرائیل کی معیشت کا تختہ بٹھا دیا ہے۔ اس لیے بائیکاٹ کا ٹرینڈ دوبارہ چلا کر اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سلسلہ زور اور شور کے ساتھ جاری رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہماری یہ ادنا سی کوشش قبول فرمائے، آمین۔